نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم نعم سرا طیف من اہوی فارقنی والحب یعترض اللذات بالعلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین و سامعین گرامی قدر، رمضان مقدس کی بابرکت سالتیں جلوہ فگن ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امت محمدیہ پر انعامات کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ یہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر میری امت کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان رہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بغیر عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے پھر وہ سارا زمانہ روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند ایام ہیں۔ ایک تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا بڑے حسین و جمیل انداز میں، اور پھر چونکہ جب مشقت والی عبادت ہو تو اس کی عمومیت کو بیان کر دیا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لہذا تمہیں گھبرانا نہیں ہے، استقامت کے ساتھ روزے رکھنے ہیں۔ پھر اس کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ کا نور حاصل ہو جائے، تصفیہ باطن ہو جائے، تزکیہ نفوس ہو جائے، اور انسان اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جائے۔ ایام معدودات فرما کر اور حوصلہ افزائی کی اور فرمایا یہ گنتی کے چند ایام ہیں، یہ بھوک اور پیاس یہ گنتی کے چند ایام ہیں۔ جس رب کی 11 مہینے نعمتیں کھاتے رہتے ہو، 29 یا 30 دن اس کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرو۔ اور اسی رکوع میں فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ جو بھی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، صحت مند ہے، اس کے ذمے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں۔ اور رمضان مقدس کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ندا دیتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، یا باغی الشر اکثر، اے برائی کا ارادہ رکھنے والے رک جا۔ اور جب رمضان مقدس کا مہینہ جلوہ فگن ہو جاتا ہے تو پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر جنت کا کوئی دروازہ پورا رمضان بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کوئی دروازہ پورا رمضان پھر کھولا نہیں جاتا، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو گویا یہ رمضان مقدس کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے کہ جنت کو سجا دیا گیا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، رحمت خداوندی برسنے لگ رہی ہے، اور اس کا پہلا عشرہ رحمت برس رہی ہے۔
دوسرے عشرے میں بخشش و مغفرت کا مزدہ فضا سنایا جاتا ہے، اور تیسرے عشرے کے اندر خوش قسمت افراد کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان مقدس کا مہینہ یہ ہمارے ظاہر و باطن کو منور کرنے کے لیے آتا ہے، ہمارے قلوب کو طہارت سے آشنا کرنے کے لیے آتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں جو گرد و غبار دلوں پر لگ جاتا ہے اس کو دھونے کے لیے آتا ہے، اور ہماری جسمانی صحت کو بھی درست کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو فاسد مادے ہوتے ہیں جسم کے اندر، روزے کے ذریعے وہ تحلیل ہو کر ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور یورپ کے ڈاکٹر حضرات نے بہت عرصے سے مریضوں کو دوا کے ساتھ روزے کی تجاویز، 1 ماہ روزہ رکھیں، 2 ماہ روزہ رکھیں، مریض کی حسب طبیعت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ امت محمدیہ پر ہر سال رمضان کا مہینہ جلوہ فگن ہوتا ہے، اور رمضان مقدس کی برکتوں سے، ظاہری اور باطنی برکتوں سے انسان مالا مال ہوتا ہے، جس میں فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے حدیث پاک کی روشنی میں، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر انعام و اکرام کرتا ہے۔ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اجازت لے کر رمضان میں زمین پر اتر آتے ہیں تاکہ امت محمدیہ کے ساتھ نماز تراویح میں شریک ہو کر قرآن کی تلاوت سنیں۔ تو حدیث پاک میں آتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو ثواب کی نیت کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رات کو قیام کرتا ہے، اشارہ نماز تراویح کی طرف ہے، نماز عشاء بھی قیام ہے، نماز تراویح بھی قیام ہے، جو قیام کرتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جو رمضان کے روزے ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے اس کے بھی پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان مقدس کا مہینہ ہمارے دلوں کو آباد کرنے کے لیے، ہماری روحوں کو مجلہ کرنے کے لیے، اور ہمیں صحت افزا، ہماری صحتوں کو بہتر بنانے کے لیے جلوہ فگن ہوتا ہے۔ اور خوش قسمت ہیں وہ افراد جو رمضان مقدس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور نماز تراویح میں قیام کے ذریعے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ جبریل امین سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رمضان میں حاضر ہو جاتے، راتوں کو آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ اور وہ کتنا حسین منظر تھا جب دور فاروقی کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر 20 تراویح کے اندر پورے قرآن کی تلاوت کرتے، اور صحابہ اکرام قرآن سنتے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن کو قرآن رمضان میں پڑھتے، ایک رات کو پڑھتے، اور ایک نماز تراویح میں۔ تو جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تو آپ 61 قرآن مجید کی تلاوت کر چکے ہوتے۔ عید کا دن آتا تو لوگ سمجھتے آج امام صاحب آرام کریں گے، تو آپ ایک کی بجائے 2 قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ پوچھا گیا تو کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر آج 2 قرآن کی تلاوت کی ہے جس نے رمضان عطا فرمایا اور قرآن مجید کی تلاوت کا نور عطا فرمایا۔ تو رمضان مقدس میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، عبادت اور صدقہ و خیرات کا معاملہ یوں ہے کہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کا دریا موج زن ہوتا، اور حدیث پاک میں آتا ہے ریح المرسلہ کہ آپ تیز آندھی کی طرح رمضان مقدس میں سخاوت فرماتے، اور کثرت کے ساتھ سخاوت کا معمول رمضان میں جاری رہتا۔ سید العالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے
رمضان مقدس کی ہمیں جو ساعتیں ملی ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر الہی میں گزارنا چاہیے۔ بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ روزہ دار کو سانس کے بدلے بھی اس کی تسبیح شمار ہوتی ہے۔ اور ابن رجب حنبلی نے لطائف المعارف کے اندر بعض روایات کو نقل کیا کہ صبح قیامت کو روزہ داروں کو بلایا جائے گا اور ان کے لیے دسترخوان چن دیے جائیں گے، اور انہیں حکم ہوگا حریم الناس سے کلو، تم کھاؤ کیونکہ تم اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہے ہو، واشربو، اور تم پیو کہ تم رضا الہی کے لیے پیاسے رہے ہو۔ کھانا کھا چکیں گے، مشروبات سے مستفید ہو چکیں گے، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، حساب و کتاب کے خوف سے ان کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ وَالنَّاسُ فِي حِسَابِهِمْ مَشْغُولُونَ، لوگ اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہیں، تو روزہ دار کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات عطا کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ منظر کیسا ہوگا جب ارشاد ہوگا وَاسْتَرِیحُوا، اے روزہ دار بندو اب تم آرام کر لو کیونکہ تم تھک گئے ہو۔ یقیناً روزہ دار جب ابھی رات کی تراویح کی تھکاوٹ اسے ہوتی ہے اور سحری کے وقت اٹھتا ہے اور پھر اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی، دن کو کاروبار حیات میں مشغول رہتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صوم و صلات کی پابندی کرتا ہے، اور عجیب اس کی کیفیت ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے کہ جب اللہ خود فرمائے گا کھاؤ پیو، اور اللہ تعالیٰ کے سائے رحمت میں وہ لوگ کھڑے ہوں گے، اور پھر جنتی لوگوں نے جنت میں جانا ہے، مگر روزہ دار کی شانوں اور عظمتوں اور رفتوں کا کیا کہنا کہ روزہ داروں کے لیے اسپیشل ایک خاص دروازہ بنا دیا گیا ہے جنت کا، جس کو ریان کہتے ہیں، کہ جو سیراب کرنے والا ہے۔ جنت بھی سیراب کرنے والی ہے، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، مگر دروازے کو ہی سیراب کرنے والا رکھ دیا، وہ برکتیں اور نعمتیں وہاں رکھ دیں کہ جو ہی روزہ دار یہاں سے داخل ہو پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے، اور صرف روزہ دار اس میں داخل ہوں گے۔ جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے پھر اور کوئی اس میں داخل، حدیث پاک میں آتا ہے، نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر حدیث قدسی میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کا نیکی کا ثواب 10 گنا اور پھر 700 گنا تک لے جاتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، ہاں روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا عطا کروں گا۔ تو اس اعتبار سے روزہ دار کو، چونکہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس کے اجر دینے کی بات آئے تو فرشتوں تمہارا حساب و کتاب اس میں ختم ہو جاتا ہے، میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا رکھا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے وہ جو عمل کرتے تھے۔ تو وہاں بندے کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی جب اعزاز اکرام باب الریان سے گزارا جائے گا، جب قیامت کے روز دعوت کا میدان سجے گا، جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ، جب دن بھر کی بھوک پیاس کی شدت سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں سے متمتع ہو رہا ہوتا ہے، مستفید ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی رگیں تر ہو رہی ہوتی ہیں، تو یقیناً وہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں۔ مگر فرمایا وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور وہ بھی خوشی کا منظر ہوتا ہے روزہ دار کے لیے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کا نور عطا کرے گا۔ تو رمضان مقدس کے روزوں کو بڑے اہتمام سے رکھنا، ذوق اور شوق کے ساتھ رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھنا، معلوم نہیں پھر یہ مبارک ساعتیں ہمیں زندگی میں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ یہ جو ساعتیں ملی ہیں ان کی قدر کرنا اور اس کے ایک ایک دن ایک ایک لمحے کی فکر کرنا
نمازوں کو باجماعت ادا کرنا اور یاد الہی کا چراغ روشن کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت سننا اور سنانا، اور اسی رمضان کے اندر اعتکاف بھی ہے، اسی میں لیلۃ القدر بھی ہے، اسی میں رحمتوں کا نزول بھی ہے۔ تو اس لیے ناظرین و سامعین، رمضان مقدس کے دنوں کو ان کی قدر و قیمت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے، اور اس میں ہر عاقل و بالغ مسلمان کو رمضان کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھنا چاہیے، رضا الہی کے لیے رکھنا چاہیے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المسحرین، جو لوگ اٹھ کر سحری کر رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا فإن فی السحور برکۃ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے۔ تو رمضان مقدس کی بابرکت ساتیں، ان میں قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اور یاد الہی کے ذریعے تزکیہ نفوس اور تصفیہ باطن حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے رب قائم لیس لہ من قیامہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں کہ جن کو قیام سے سوائے تابان کے اور سوائے سحر کے، جاگنے کے اور تھکاوٹ کے کچھ نہیں ملتا۔ رب صائم لیس لہ من صیام الا الجوع والعطش، اور کتنے ہی روزہ دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کے ساتھ رہیں اور احساس روزہ کے ساتھ رکھیں۔ روزے کے جو تقاضے ہیں کہ روزے کے اندر فحاشی سے، عریانی سے، فحش کلامی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، سب سے بچا جائے، اور ذکر الہی سے زبان تر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان مقدس کی بابرکت ساعتوں کو ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں اس کی مستعدی کے ساتھ اور بڑے چاقو چابند ہو کر اور خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کرنے اور تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما